اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کا رکوع نمبر 7 کے آگے کی آیات دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یسألونک عن الأہلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کر کے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یسألونک عن الأہلۃ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الأہلۃ، چاند کے بارے میں۔ قل، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ہیا مواقیت للناسی، کہ وہ چاند جو ہے وہ ایک مقررہ وقت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج اور عمرہ کے احکام کے لیے، ولیس البر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُیُوتَ، کہ تم لوگ گھروں میں آؤ، من ظہورہا، اس کی پشت کی طرف سے، یعنی پیچھے کی سائڈ سے تم اپنے گھروں میں داخل ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور وہ اپنے گھروں میں داخل ہو اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی چاند کے بارے میں، تو کیسے چاند کے بارے میں، وہ چاند جو شروع مہینے کا ہوتا ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چاند کی صورت وہ آفتاب یعنی سورج سے الگ کیوں ہے، کہ وہ یہ چاند جو ہے کبھی باریک ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور پھر پورا کا پورا گول ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب اس طریقے سے کیوں ہوتا ہے، چاند کے درجات کیوں بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ چاند کے ذریعے جو ہے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا، یہ لوگوں کے لیے ایک وقت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ اپنی حالت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے تاریخوں اور مہینوں کا حساب لگانا آسان ہے، جس پر ہمارے معاملات اور عبادات یعنی حج وغیرہ کی بنیاد ہے، جیسا کہ رمضان کے روزے، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کے اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ چاند جو ہے اس کی اوقات مقرر ہیں لوگوں کے واسطے، تاکہ وہ حج عمرہ اور اسی طرح سے دوسری عبادات جو ہے وقت مقررہ پر کر سکیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے یہ بات تھی کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے اپنے دروازے سے داخل ہوں، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ ضروری سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں دروازے سے نہیں بلکہ اپنے گھر کے پیچھے کی دیوار کو توڑ کر اس سے داخل ہوتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں یا غیر ضروری ہیں ان کو اپنے اوپر فرض کر لینا بدعت ہے، ان کاموں کو اپنے اوپر کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تم اپنے گھروں میں اس کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کیا ہے اپنی مراد کو پہنچ جاؤ۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم قتل و قتال کرو یا تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور تم کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، وقتلوہم، اور تم مار ڈالو ان لوگوں کو، حیثو ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم ان کو نکال دو، من حیثو، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تم کو نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے قتل کرنے کے بالمقابل، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان کو نہ قتل کرنا، عند المسجد الحرامی، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ نہ لڑے تم سے، فیہی، اس جگہ میں، یعنی اگر وہ تم سے خود لڑیں مسجد حرم کے اندر تو تم کیا ہے پھر ان سے لڑنے لگنا، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم کیا ہے ان کو مارنا، ان سے بھی لڑنا، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، پس اگر کافر نہیں مانیں گے تو پھر ان کی یہی سزا ہے۔ یہ آیات جو ہیں ایک واقعے کے تحت نازل ہوئی
کہ ان آیات کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ ذی قعدہ یعنی سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو اس وقت مکہ کے مشرکوں نے وہاں پر مکہ میں قبضہ اور حکومت کر رکھی تھی، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ کے اندر جانے نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا، تو ان کا عمرہ وہ رہ گیا۔ تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گفتگو کے بعد ان کافروں سے یہ عہد قرار پایا کہ آئندہ سال میں تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیا ہے وہ عمرہ کریں گے۔ پھر اگلے سال سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے دوبارہ مکہ تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ وہ مشرکین اور کافر لوگ شاید اپنا معاہدہ یعنی وعدہ پورا نہ کریں، یعنی ہمیں عمرہ کرنے سے دوبارہ روک دیں، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس وقت انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، کیونکہ حج کا مہینہ ہوتا ہے وہ، اور حج کے مہینہ یعنی ذی قعدے میں جو ہے وہ قتل و قتال کرنا حرام اور ممنوع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ تھا۔ تو اس سے جو ہے یہ مسلمان لوگ پریشان ہو گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم لوگ جو ہے پریشان مت ہو، تم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، اگر وہ تم سے لڑیں مسجد حرام کے اندر تو تم بھی کیا ہے ان سے لڑنا، لیکن تم جو ہے خود سے پہل مت کرنا۔ اگر وہ لوگ اپنے وعدے کو توڑیں اور مسجد حرم کے اندر یا وہاں جانے سے تم کو روکے تو پھر تم ان سے کیا ہے قتل و قتال کرنے لگنا، کیونکہ مسجد حرم کے اندر جو ہے قتل و قتال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ تو ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ساری باتوں کو بیان کیا ہے کہ اگر وہ تم کو نکالیں تو تم بھی ان کو نکال دینا، اور مشرکین کی جو تدبیریں تھیں وہ مسلمانوں کو جو قتل کرنے کے ارادے کر رہے تھے تو ان کے یہ فتنے جو ہیں وہ قتل کرنے سے بھی کیا ہے سخت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم ان سے لڑنا، ورنہ تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر تم ان کو نکال دینا اس جگہ سے، بے شک کافر کیا ہے ان کا یہی بدلہ ہے۔